تبارک و تعالیٰ نے من استطاع، اللہ تعالیٰ نے جسے استطاعت دی، طاقت دی، وہ اس کے گھر کے لیے نکلے، یعنی حج کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قرآن کریم میں صاف لفظوں میں کہ جو اس راہ کا خرچہ اٹھا سکے، جسے اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ وہ اتنا پیسہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دے کہ گھر والوں کی زندگی اس سے گزر بسر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اتنے پیسے ہو تو اس انسان پر حج فرض، ایسے انسان پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ لیکن اب اگر کوئی انسان جو کہ کسی کا بینک بیلنس کو چیک کرنے تو جاتا نہیں، وہ خود کو ہی پتا ہوتا ہے یا ان کے بتانے سے کسی ان کے خاص کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس کتنے پیسے ہیں، لیکن کوئی اگر اپنے پاس استطاعت ہونے کے باوجود اگر کسی کو اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ وہ زیادہ راہ یعنی اس سفر کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اس کے باوجود اس اہم فریضہ کو ادا نہیں کرتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یاد رکھے وہ انسان ہوش کے ناخن لے کہ جسے اللہ نے استطاعت دی، جسے اللہ نے طاقت دی، جسے اللہ نے اس لائق بنایا اور اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں جاتا ہے، یاد رہے یا تو یہودی ہو کر کے مرے گا یا تو وہ نصرانی ہو کر کے مرے گا، مسلمان ہونے کے باوجود بھی اسے ایمان کی حالت میں موت نصیب نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ دولت مند ہو کر کے تو مر سکتا ہے، بڑے بڑے بلڈنگوں کا مالک ہو کر کے تو مر سکتا ہے، بڑے بڑے کارخانوں اور فیکٹری کا مالک ہو کر کے تو مر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اگر اسے طاقت دی، اس راستے کے زیادہ سفر کو اٹھا سکتا ہو، اس کے باوجود بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے اگر حج کو نہیں جاتا ہے تو وہ انسان ایمان کی حالت میں مر نہیں سکتا۔ یہ ہم اور آپ نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرما رہی ہے، اور یاد رکھے نبی وہی فرماتے ہیں جو قرآن فرماتا ہے، اور قرآن میں وہی لفظ ہے جو خدا بولنا، تو گویا کہ یہ فرمان خداوندی ہے، گویا کہ یہ حکم خداوندی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو انسان طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود راہ خدا میں سفر کے لیے نہیں نکلتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، تو اس انسان کی موت ایمان پر نہیں ہو سکتی۔ اچھا ایک بات بتائیں، ایک انسان اتنی دولت ہے ان کے پاس، لیکن ہر انسان وہ دولت کے لالچی ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اور کما لیں اور کما لیں اور کما لیں، اور یہ اور کام کر لیں یہ کام کر لیں پھر چلے جائیں گے، اور اسی اثنا میں موت کے فرشتے آ گئے۔ صداد کو بھی بڑا گھمنڈ تھا، جنت بنائی دنیا میں، اور بڑی آرام باد شان کے ساتھ قافلہ لے کر کے روانہ ہوا کہ اب جنت دیکھوں گا، اپنی بنائی جنت کو دیکھوں گا اپنی آنکھوں سے، لیکن جب مین گیٹ پر پہنچے فرشتہ پہنچ گئے فقیر کے لباس میں کہ بھئی بادشاہ صاحب کو روکا جائے، ان سے ملاقات کرنی۔ بادشاہ نے کہا کہ فقیروں سے کیا کریں، اتنے بڑے مقدس کام کے لیے جا رہا ہوں، اتنے بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں، اور آج میں فقیر سے ملاقات کروں، ہرگز نہیں کر سکتا۔ فقیر نے کہا رک، تجھے ملاقات تو کرنی ہوگی، میں ظاہری طور پر فقیر کی شکل میں ضرور ہوں، لیکن میں رب کی طرف سے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کو اللہ نے استطاعت دی اور دولتیں رکھنے کے باوجود وہ حج کو نہیں جاتا ہے اور پہلے قبرستان پہنچ جاتا ہے، پھر ذرا سوچیں کہ یہ وہ دولتیں جس کو انہوں نے پال کر کے رکھا، روح کو جو ہے مار کر کے رکھا، پیٹ کاٹ کر کے رکھا، سب کچھ بچا کر کے رکھا، اور اس کے باوجود اس سے اگر ارادہ رکھتا ہو اس سے پہلے چلا جاتا ہے اس دنیا سے، اور اگر ارادہ نہیں رکھتا ہے اس کے باوجود چلا جاتا ہے، یہ تو اور بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میرے عزیز میرے دوستو سوچیں کہ اس انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے کمائے ہوئے دولت پر کتنا افسوس اور پچھتاوا ہوگا کہ کاش اتنا بڑا کام جو ہے، اتنی جو دولت کمائی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ کام کاش کر کے آیا ہوتا، تو دولت دنیا میں جو کمائی تھی وہ کمانا کام میں بھی آ جاتا۔ اور میرے عزیز چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ چلو اگر انسان ایمان کی حالت میں مرتا ہے اور ان کے صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہوتے
बड़ी बात है। हम में से जो लोग उस रास्ते की खर्च उठा सकते हो, मेरे अजीज मेरे दोस्तों, इंसान की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, इस एक पल का कोई गारंटी नहीं दे सकता है। तो अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप भी हज के लिए जाएं। और अगर माँ बाप इंतकाल कर गए, वो भी सोचते थे कि हज के लिए जाएं और जा नहीं पाए, या कोई इंसान जो है एक मरतबा गया, इस अल्लाह ने उसको इतनी दौलत दी लेकिन उसकी ताकत नहीं जिसमें कि वो खुद जा सके, और या वो उनके माँ बाप उस उम्र को पहुंच गए हैं कि वो अब हज के लायक नहीं है, 60 प्लस हो गया है, वो हज के लिए उनको परमिशन नहीं मिल सकती, तो इंसान हज से बदल नहीं करवा सकता, यानी किसी लायकमंद इंसान को उसके बदले में हज करवा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई इंसान हज के लिए जाता है तो अल्लाह ताला उस हज करने वाले के गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसे ऐसा बना देता है जैसा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। लेकिन जब कोई इंसान हज बदल के लिए किसी को भेजता है तो अल्लाह ताला जब इंसान हज के लिए आता है तो सिर्फ एक इंसान के गुनाह को माफ फरमाता है, और अगर कोई इंसान हज बदल के लिए भेजता है तो अल्लाह ताला 3 लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। 3 लोगों के गुनाहों को बिल्कुल माफ फरमा देता है। 3 लोग कौन? एक तो जिनके लिए हज बदल के लिए भेजा है, माँ बाप ज़ईफ़ है, कमजोर है, उनके लिए किसी को तैयार किया गया कि आप चाहिए, तो माँ बाप भी गुनाहों से पाक हो गए। अब जो औलाद अपनी कमाई के पैसे इकट्ठा करके भेज रहा है, अल्लाह ताला उनके भी गुनाहों को माफ फरमा देता है। और जिसे भेजा जाता है, जो जाने वाला होता है, अल्लाह ताला उनके भी गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर किसी के पास इतनी दौलत है, इस्तिताअत है, माँ बाप इस सफर के लिए उनके जिस्म तैयार नहीं जा सकते, तो वफादार औलाद की वफादार औलाद का ये फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप के नाम पर हज बदल करवाए। अगर हज बदल करवाता है तो माँ बाप को भी उसका अजर मिलेगा, भेजने वाली औलाद को भी उसका अजर मिलेगा, और जो जाएगा उसको भी उसका अजर मिलेगा। और ऐसा अजर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हाजी की निगाह जब पहली नजर खाना काबा पे पड़ती है, अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। मौला तबारक व तआला हमें और आपको भी उस घर के तवाफ नसीब अता फरमाए, हमारे माँ बाप को भी उस घर की जो है ज़ियारत नसीब अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो दौलत वालों की हज है। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई होंगे जो अंदर से तड़प गए होंगे, दर्द में अपने आप को महसूस कर रहे होंगे कि काश अल्लाह ने हमें दिया होता, जरूर जाते। एक ऐसा घर जिसको पहली निगाह में अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है, कितना बड़ा मकाम होता होगा, सोचता होगा। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये दीन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि इस दीन में हिस्सेदारी ज्यादा गरीबों की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक ऐसा हज है दुनिया में जो इंसान बिना खर्चा किए भी रोज हज का सवाब अदा कर सकता है, रोज हज का सवाब पा सकता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई इंसान वक्त से पहले वजू बना करके मस्जिद में पहुंच जाता है और मस्जिद में आकर के 2 दाना नफल नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसे उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और जो इंसान फिर फर्ज अदा करता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे हज का सवाब अता फरमाता है। और चले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के गरीबों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए अल्लाह ने बहुत सारे रास्ते रखे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म दीन हासिल करता है, अल्लाह ताला उसे भी हज का सवाब अता फरमाता है। अब इस जुमले में हमारे उलमा फरमाते हैं कि जो इंसान जुमे के दिन वक्त से कबल इस नियत से आता है कि उलमा किराम मिंबर पर खड़े होकर जो दीन की बात करेंगे उसे सीखूंगा, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस आने वाले नमाजी को भी हज का सवाब अता फरमाता है। कहीं सुभान अल्लाह, आना तो है नहीं, इसलिए कि सुभान अल्लाह में फंस जाना है, इतना बड़ा सवाब। और हम सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कहते हैं कि अगर खुद कह दिए तो खुद तो मुजरिम हो जाएगा ना, फिर आना पड़ेगा। हमें तो आदत है पूरे 1:35 पे आने की, जब आए और खुतबा मिलता है।
آدھی مسجد خالی رہتی ہے 1:35 تک، جب تک خطبے میں کھڑے نہ ہو جاؤ تب تک مسجد بھرتی ہے، کیونکہ کاروبار ہماری عزیز ہے، پیاری ہے، وہی قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، پھر صراط میں جانا ہے، جب اللہ سوال کرے گا یہی تو دکانداری کاروبار کھڑے ہو کر رب کے سامنے جواب دے گا کہ تیرا بندہ بیجی تھا، کام میرے سے چھوڑ دیا کتنے بیجی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے غریب امت، تمہارے لیے اللہ نے ڈھیر سارے راستے رکھے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی بچھڑے ہوئے کو، کسی دو کے بیچ جب جدائی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے اور دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تیسرا ان دونوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، دو بچھڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، جو دو دشمن بھائیوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اکٹھا کرنے والے، اس جوڑنے والے کو بھی اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمیں تو توڑنے میں فرصت نہیں ہے، ہم جوڑنے کا آ جائیں، ہم تو اگر وہ تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے تو ہم ہاتھ لگا کر کے اور دو ٹکڑے کر دیتے ہیں اور بیچ میں مزے لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آپس میں بچھڑ جائے تم جا کر کے اسے ملا کرو، بلکہ اگر اس ملانے میں تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تب بھی اس جھوٹ کا ثواب ملے گا۔ جیسے کسی کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جا کر کے اس کی اچھائی بیان کرو تاکہ اس کو محسوس ہو گیا میں اس کے بارے میں اتنا سوچتا ہوں اور یہ میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے، پھر وہ ان کے پاس سے آ کر کے ان کے پاس جائے اور ان کے پاس جا کے ان کی اچھائی بیان کرے، یار تمہارا جو بھائی ہے تمہارے بارے میں یہ فلاں فلاں بولتا تھا کہ میرا اتنا عزیز کا دوست کا چھوٹی سی بات میں جدائی ہو گئی، پھر جب ان کی اچھائی ان کی پاس اور ان کے پاس جا ان کی اچھائی بیان کریں گے تو آپس میں جب کہیں آمنا سامنا ہوگا تو دوسرے کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے اور پھر آپس میں اتفاق بن جائے گا اور آپ صرف اتنا چھوٹا سا کام کیا آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے کمزور اور غریب امت، جو انسان علماء کی خدمت کرتا ہے، علماء کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ میں اس حدیث کی پوری تفصیل بتاؤں، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آپ ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں جسے کروں اور ثواب زیادہ ملے، میں چھوٹا عمل کروں اور ثواب زیادہ ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عالم کی خدمت کر، عالم کی خدمت کر۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ عالم کی خدمت سے کیا ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 حجوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے سچ کا؟ اور آخری بات بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کروں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غریب اور میرے غریب امت، میرے مفلس لاچار امت، اگر تم حاجیوں کو دیکھ کر کے تمہارے دل میں ترس پیدا ہوتا ہے تو تمہیں افسوس اور افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھر جاؤ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لو، تمہیں اللہ تعالیٰ تو حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمیں فرصت ہے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی۔ میرے دوست یہ ایک ایسا فسانہ ہے، یہ ایک ایسی دکھ بھری کہانی ہے کہ جتنی اس کہانی میں سچائی ہے اتنی ہی جھوٹ ہمارے سماج میں ہے، جتنی سچائی اور جتنی حقیقت، جتنی فضیلت ہمارے دین میں ماں باپ کے لیے بیان کی گئی ہے، ہمارے سماج میں اتنی ہی گندگی ماں باپ کو لے کر کے اور ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا کام کاج کچھ بھی نہیں ہے، گھر ہی رہتا ہوں، کئی مرتبہ نگاہ پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دن میں 100 مرتبہ بھی ماں کی طرف محبت سے دیکھ لو، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی تھوڑا نہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان حاجیوں کو جانتے ہو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا یہ محبت کی دلیل ہے، لیکن افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مایوس نہ ہو، گھر جاؤ ماں باپ کی چہرے کی زیارت کر لو، اللہ تعالیٰ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کاروبار سے گھر سے آؤ، رات میں ماں کے تکیے کے پاس بیٹھ کر کے میٹھی میٹھی 2 باتیں کر لو، اگر تمہاری ماں نے مسکرا دیا سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول فرما دیا۔ ہوتا ہے ہم سے، ہم تو ایک ہفتے میں 1 مرتبہ بولتے ہیں کہ کہیں بول دیں تو کچھ مانگ نہ دیں، کچھ فرمائش نہ کر دیں، اس لیے ہم تو دور رہتے ہیں ماں باپ سے، بوڑھے ماں باپ سے۔
بولے خدا نہ خواستہ کچھ فرمائش نہ کر دے شام کو لانا پڑے، اس لیے کبھی کبھار ملتے ہیں جس سے روزانہ ملنا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں ان کے تکیے کے پاس آ کر بیٹھو، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، ان کو اگر تم نے خوش کر دیا، ان کے چہرے پر اگر تم نے مسکراہٹ ڈالا دی تو سمجھ جاؤ اللہ نے تمہیں حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ میرے عزیز میرے دوستو، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ بہت مبارک اور مسعود مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حج مقبول کی اس سفر کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو بھی ساتھ راہ کا اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کے ماں باپ کو حج مقبول کی توفیق و نصیب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب آپ حضرات